جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم کے مسودے کو 12 اضلاع کی سیر کروا رہے ہیں۔ جیسے علی امین گنڈا پور غائب ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں 12 اضلاع گھوم کر بٹ گرام، سوات، مالاکنڈ، پتہ نہیں کتنے کتنے، کاغان، ناران پھر پھرا کے پھر میں پشاور آیا ہوں۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کی آئینی مسودے کو 12 اضلاع کی سیر کروا رہے ہیں، ادھر سے لے کر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر۔ مولانا صاحب کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس مسودے کو لے کر اڈیالہ جیل کا بھی ایک ایسے چکر لگائیں، اس کے ارد گرد پھر اٹک آئیں، پھر اٹک جیل کا چکر لگائیں اور پھر ترا گنگ جائیں، پھر پردادن خان اور گھوم گھما کے پھر اسلام آباد پہنچے۔ لیکن حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ فوری طور پر آئینی ترامیم منظور کروانا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں راتوں دیر نہ چڑھے، آئینی ترامیم منظور ہو جائے، حکومت یہ چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں، اور جناب یہ لڑائی طول پکڑتی جا رہی ہے اور آئینی ترامیم کا کیا بنے گا یہ میں بتانے لگا ہوں اس ولاگ میں، اور پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور رانا ثناء اللہ میں شدید لڑائی ہوئی ہے، شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ اس کی تفصیلات بھی پوری کی پوری اس ولاگ میں ہیں۔ راجہ سلمان اکبر گوتاڑا جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کا، اس نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے بھائی، بہت بڑا، ساریاں سیاستہ تو پارا، وہ بھی آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ کل ہڑتال ہو رہی ہے، مطلب ہڑتال نہیں ہو رہی، سوری، احتجاج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کے احتجاج میں کیا یہ جو اسٹوڈنٹس احتجاجی ہیں، یہ جو سانحہ نام نہاد سانحہ جو ہوا ہی نہیں پنجاب کالج کا، کیا کالج اسٹوڈنٹ بھی اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی اس احتجاج میں، اس سٹرائک میں، اس پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، یہ بھی دیکھنا ہے، اور اس پہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہونی ہے اس ولاگ میں۔ یہ ساری گفتگو بڑی ہی گرما گرم ہے، لیکن پاجی ایک ہی گل کہ گلاں تے ہون گیاں اور بڑے انکشافات میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، لیکن میری ایک بینتی ہے، چھوٹی سی گزارش ہے۔ یہ میرے لیے خبر ہے، ایک اچھی خبر، کہ میرا یہ چھوٹا سا یہ جو چینل ہے نا، بچہ سا، اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ یہ تھوڑا سا گرو کرے، بڑا ہو جائے۔ میرے ولاگ کو، میری ویڈیو کو دیکھتے ہی اگر لائک کر لیا کرے تو یہ احسان ہوگا، اور جناب آپ کے کامنٹس میری حوصلہ افزائی ہے، سیدھی بات ہے۔ میں اس پہ آپ کو جتنا بھی آپ کا احسان مند ہو سکوں وہ کم ہے۔ بیل آئیکن دبا لے، ہو سکے تو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں میرا ولاگ، میری ویڈیو ڈال دیا کرے، شیئر کر کے نا، شیئر کی آپشن پہ جائیں، کاپی کیا اور واٹس ایپ گروپوں میں پھینک دیا، کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا یار، ہے ایویں ایک آدھے منٹ کا کام ہے۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں جناب۔ مولانا فضل الرحمان کی خبر کی طرف بعد میں آؤں گا۔ سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 15 اکتوبر کو ہم نے ڈی چوک آنا تھا، ہم نے احتجاج کرنا تھا بٹوین ایس سی او، شنگھائی تعاون کانفرنس کے دوران ہم نے احتجاج کرنا تھا، ہم کسی بات کو نہیں ماننے کو تیار تھے۔ پھر ایک دوست ملک کا فون آیا اور انہوں نے سانوں کیا کہ نہ کرو یار، تے اسی ہٹ گئے۔ مطلب وہ جو بات تھی کہ ڈاکٹرز گئے ہیں پیمز میں، پیمز کے ڈاکٹر گئے ہیں اڈیالہ جیل میں، چیک اپ کیا ہے،
गौहर अली खान ने, बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो सारा नक्शा खींच के दिखाया, बताया कि ठीक है इमरान खान ठीक है, उसकी सारी नफ़ी चेयरमैन अपने की पीटीआई के चेयरमैन की नफ़ी कर रहे सलमान अकरम राजा। और ढूंढने वाली बात यह है कि केड़ा दोस्त मुल्क है। पीटीआई ने तो सारे नाल वगाड़ी हुई सी। सऊदी अरब के साथ जो हुआ आपको पता ही है कि उसने कहा कि 1 सेकंड से पहले मेरा $1 अरब मुझे वापस करो, अभी के अभी, क्योंकि वो गालियां, पंजाबी में जो गालियां दी थी, उसी के एरोप्लेन में बैठकर, उसी के तैयारे में बैठकर इमरान खान ने वो उसने सुन ली थी। शहजादे तक वो बात पहुंच गई थी। उन्होंने कहा था अभी का अभी हमारा $1 अरब हमें वापस करो। चाइना की मिन्नत की, उससे पैसे लिए और $1 अरब सऊदी अरब को दिया गया। सऊदी अरब तो दोस्त मुल्क नहीं है पीटीआई का, सीधी बात है। चाइना के साथ, जो उसके सी पैक के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया पीटीआई ने, वो भी सारी दुनिया के सामने है। चाइनीज कैसे रोटते पीटते हमारे मुल्क से निकल गए थे। चाइना तो इनका दोस्त नहीं है, सीधी बात है, साफ साफ बात है। अमेरिका की तरफ से कहा गया तो नहीं, अमेरिका किसी भी तरह से ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है इसका हमायती नहीं है। बरतानिया भी हमायती नहीं है चाइना का। दोस्त मुल्क केड़ा है कि दुबई वो करता है मुत्तहदा अरब अमारात, जो सऊदी अरब करता है। दोस्त नहीं है वो पीटीआई का, क्योंकि वो तो वहां अपने मुल्क में ये जो फितने हैं मौजूद पीटीआई के, उन्हें पकड़ के देश निकाला देता कि निकल जाओ इथों, वापस ना आयो इथों, तुसी इत्थे फतूर पाउंदे हो साडे पुरअमन मुल्क दे विच। कतर नहीं, कौन है इन्हां दा दोस्त मुल्क? इन्हां दा दोस्त मुल्क आ जाके फिर एक ही बचदा है, रशिया या इंडिया का जयशंकर आया सी उत्थे। इंडिया इन्हां दी हमायत करदा है, हो सकता है। इनका सबसे बड़ा दोस्त मुल्क जो है वो है इजराइल। वो जो कर रहा है, हमास के एक बड़े लीडर को कल भी उसने शहीद किया है, और आर्टिकल भी छप रहे हैं वहां इमरान खान की फेवर में बहुत सारे। हाँ, वही दोस्त है, बड़ा दोस्त है वही है, लेकिन वो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की किसी तरह से हमायत नहीं कर सकता। इनका दोस्त आ जाके इमरान खान ने कहा था ना कि जी असी रशिया का दौरा किया, अमरीका नाराज होया, अमरीका ने साइफर भेज दिता तो साड़ी हुकूमत टुट गई। यही एक दोस्त बचता है उसका। बहरहाल खंगालेंगे कि वो कौन सा दोस्त है प्रॉपर जो इनकी फेवर कर रहा है। और इनसे इल्तजा भी उसने की कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान तुसी एहतजाज ना करो यार, करो करीब बह जाओ। आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढूंगा, और खबरों पे भी नजर रखेंगे कि ये खबर कितनी सच्ची है। सलमान अकरम राजा ने एक और अहम तरीन बात की है आज, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिससे ज्यादा नहीं, वो कहते एवं इनकी नशर करना है। उसने कहा है कि ये आईनी मुसवदे की मंजूरी के बिटवीन इन्हां दिनां दे विच ही ना इमरान खान को हवाले कर दिया जाएगा मिलिट्री कोर्स के। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी खबर है ना, ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा है कि हम इन आईनी तरामीम की हम ना सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन असी कहेंगे अच्छा जी कर लो, मतलब खुली इजाजत होगी हमारी तरफ से, हम कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब इंज लैके टुरे फिरदे आईनी मुसवदा ना, कभी MQM, कभी PTI, कभी जाती उमरा नवाज शरीफ के पास रोटियां पाड़ने फूलने आ जाते हैं, कभी बिलावल भुट्टो के पास कराची पहुंच जाते हैं, और मतलब उन्होंने भांटलियां दे फिरदे मुसवदे को ना, और खेड बनाई हुई है मौलाना ने ना। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहती है रातों देर ना चढ़े, ये मुसवदा मंजूर हो जाए, बस आईनी तरामीम मंजूर हो जाए, थोड़ी बहुत निक्की मोटी असी गल मौलाना दी भी मन लांगे। ये जो
آئینی عدالت اور یا آئینی بینچ ہے، اس میں سے کوئی چوائس کر لیں گے، لیکن انہوں منظور کرنے والے پاسے نہیں جان دیا، اس لیے مولانا کے بندے اٹھا لیے گئے ہیں۔ مولانا نے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی خان، وہ اسد کیسر اور دوسرے تیسروں سے ملاقات آج فرمائی، اور اس میں تڑیاں لگائی باقاعدہ نا کہ حکومت نے میرے بندے چک لیا ہے، میرے پارلیمنٹیرین چک لیا ہے، اور جناب میں چھڑاں گا نہیں، صبح تک یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور اختر مینگل کے وہ سینیٹر ہے کوئی خاتون، اس کا دکھ سکھ پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نوں انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں، پی ٹی آئی گل بھی نہیں کردی۔ پی ٹی آئی نے کل گل کیتی سی، یہ جو زین قریشی ہے جسے انہوں نے خود چھپایا ہوا ہے، جس پہ ان کو خود شک ہے پی ٹی آئی کو کہ زین قریشی کہیں مل نہ جائے شاہ محمود قریشی کا منڈا جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس لیے اسے غائب کر دو، چھپا لو۔ اور کچھ اور لوگ بھی انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں اپنے ایم این ایس، جن پہ انہیں ڈاؤٹ ہے۔ اس کی وائف کل لاپتہ ہوئی مبینہ طور پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی کہیں لاپتہ نہیں ہوئی تھی، وہ گئی تھی اپنے زین قریشی اپنے ہسبینڈ سے ملنے اور مل کے واپس آ گئی۔ کوئی کہہ رہا شاپنگ کے لیے گئی تھی، پیچھے سے انہوں نے روڑا ڈال دیا، یہ وہ، لیکن ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، میں ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں کہ ایم این ایز کو، سینیٹرز کو اٹھایا جائے، ان کو رشوتیں دی جائیں، ان کو سبز باغ دکھائے جائیں، ان کی خرید و فروخت کی جائے۔ اب تو ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی روڑا نہیں اٹکائیں گے، جو ان کے بندے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا ویسے ہی انہوں نے لے کے منظور کر لو۔ کیوں اٹھایا جی جمعیت کا بندہ، جمعیت علماء اسلام فے کا مولانا فضل الرحمان کا بندہ کیوں اٹھایا؟ پریس کانفرنس میں مولانا نے کہا، پریس کانفرنس میڈیا ٹاک پریس کانفرنس تو نہیں تھی پراپر، میڈیا ٹاک تھی، اس میں مولانا نے کہا کہ میرا پارلیمنٹیرین اٹھا لیا انہوں نے، اور اس کے بچے آ کر میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح تک۔ اگر یہ اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں کو ہراساں کرنا، ہراسمنٹ نہیں چھوڑتے اور لوگوں کو اٹھانا نہیں چھوڑتے، تو پھر میں انہوں دے خلاف ہاں، پھر میں انہوں دساں گا تسی کیویں منظور کر دے ہو آئینی ترامیم، اور کس طرح سے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہو۔ یہ وہ مطلب مولوی فل تتا، فل گرم۔ مولانا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بندے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پوانٹلی دے رہے ہیں مولانا مسودے کو، گھر گھر تو بھی منہ بخائی کر لا، تو بھی منہ بخائی کر لا، اے بھی کر لے او بھی کر لے جی، میں لے کے جا رہا ہوں۔ مولانا کا موقف ہے کہ میں سب کو راضی کر رہا ہوں اس مسودے پر، اور خود ایک بندے پر راضی نہیں ہو رہا۔ خود اس کا نا وہ دیواروں پہ نہیں لکھا ہوتا حکیمہ نے، حکیمہ لکھیا ہوں بچپن دیاں غلط کاریاں، پتہ نہیں بھی کیا غلط کاریاں ہیں۔ مولانا کا بچپن گزرا ہے ملتان میں، اور مولانا کا بچپن گزرا ہے کوئٹہ میں، مطلب بلوچستان میں۔ بلوچستان سے ہی ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ مولانا ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں یہ شغل میں بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں بچپن دی انہاں دی کوئی دشمنی ہے، پتہ نہیں کوئی بچپن دے کی نفرت ہے ایک دوسرے کو، کہ قاضی صاحب کو مولانا برداشت نہیں کر رہا ہے ایک سیکنڈ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں گھماؤں پھراؤں، مسودے کو لے کے پھرتا پھراتا رہوں، اتنی دیر میں 25 تاریخ آ جائے، منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے، اور جناب پھر میں کہوں گا کہ یہ عدالتی بینچ بھی بنا لو، آئینی بینچ بھی بنا لو، اگر آئینی عدالت بنانی ہے تو وہ بھی بنا لو، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ ایک تو ججوں کی یہ جو مدت ملازمت بڑھانے کی بات کر رہی ہے حکومت، اس پر مولانا ایگری نہیں ہو رہا، کہیں تو پھر قاضی بیٹھا رہے گا۔ اگر ایج جو ہے
مدت ملازمت کے لیے 68 ایئرز کر دی گئی تو پھر تو قاضی بیٹھا رہے گا، اور اگر آئینی ترامیم ہو گئی اور آئینی عدالت بن گئی تو پھر بھی قاضی بیٹھا رہے گا۔ قاضی نہیں ہے وارث مولانا کے۔ اصل مدعا یہ ہے، اس ایک جرنلسٹ کے کویسچن پر اسی میڈیا ٹاک میں مولانا نے اس پہ حادثہ بھی پوایا اچھا خاصا، اور جناب بات یہ ہے کہ نہ قاضی آئینی ترامیم، نہ قاضی، نہ منصور علی شاہ، نہ جسٹس یحییٰ آفریدی، منیب اختر دا تے نہ ہی نہ لو نا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 سینئر ججوں میں سے ایک جج کو چننا ہے اس ترمیم کے بعد، اور ہم نہیں راضی کسی بھی طرح سے منصور علی شاہ پر، کیونکہ وہ رولا ڈال دے گا کہ لیاؤ 8 فروری کا الیکشن میں آڈٹ کرنا ہے، حکومت کو ختم کر سکتا ہے، اسمبلیوں کو جعلی قرار دے سکتا ہے فارم 47 اور 45 کے چکر میں، مخصوص نشستیں دے سکتا ہے پی ٹی آئی کو جو روکی ہوئی ہے حکومت نے، الیکشن کمیشن نے روکی ہوئی ہیں، اور ہمیں چلتا کر سکتا ہے، اس لیے ہم منصور علی شاہ کو تو کسی صورت نہیں لیں گے۔ جسٹس منیب جو ہے یہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ ہمارا کٹر خلاف ہے، یہ کئی متنازع جو ہیں فیصلے ان کا آتھر ہے، اس لیے نہیں کسی صورت نہیں وارث۔ ہمیں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نک دی سیਧ نال ٹردا ہے، نہ اینو ویکھدا ہے، نہ اینو ویکھدا ہے، نہ ایندا بھار رکھدا ہے، نہ اوندا بھار رکھدا ہے، یہ بندہ بھی نہیں ہے بارے میں۔ تو ہم جسٹس امین الدین کو لے کر آئیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اس پہ پھڈا ہے۔ مولانا کہندا نہیں تناں چو چنو، تناں چو چننے والا کام کرو۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے 5 میں سے چننا ہے، یہ بھی ایک بڑا پھڈا ہے مولانا کے ساتھ حکومت کا۔ مولانا تھان دیاں روٹیاں کھا کے نا، کدی بلاول دے گھروں جا کے، کدی جاتی عمرہ نواز شریف دیاں روٹیاں پاٹ چھڑ کے وہی پینڈا کرائی جا رہا ہے، اور مولانا پر سخت اس وقت غصہ ہے حکومت کو کہ ایک کی کرتا ہے ڈرامے، اور یہ غصہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ بھی ہم کل تک دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پارلیمنٹیرین کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، دھمکیاں بھی دی جا رہا ہے، اور لالچ بھی دیا جا رہا ہے بڑی بڑی رقموں کا۔ حکومت کو چاہیے یار ایدا نہ کرو یار، تہاڈی مہربانی ہے، کچھ اور طریقے اپنا لو، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جنرل فیض والا دور واپس نہ لے کے آئیں، کرنل لیاقت والا دور واپس نہ لے کر آئیں، قمر جاوید باجوہ والا دور واپس نہ لے کر آئیں، عمر عطا بندیال یا ثاقب نثار والا دور واپس نہ لے کر آئیں، آپ کی مہربانی۔ اچھا، رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی شو میں کہا، اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جدوں بلاول کرے گا مولانا کے ساتھ مذاکرات تو پھر اس کا یہی رزلٹ نکلے گا، مطلب طنز کیا، طنز اس بات پر کیا کہ چونکہ بچہ ہے بلاول، ابھی تک بچہ اسے سمجھ رہے نا، تو اس نے مذاکرات کیے ہیں۔ اگر آصف علی زرداری اور نواز شریف ڈائریکٹلی مذاکرات کرتے مولانا فضل الرحمان سے تو اب تک کسی طرف بات لگی ہوتی۔ اس پر جناب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مولانا کل جاتی عمرائی سی نا، آصف زرداری اتھی ہی آیا سی، نواز شریف اتھی ہی بیٹھا سی چوڑا ہو کے، شیر دے نال شیر کھڑا کر کے، تو کر لیتے، بلاول والا معاملہ درمیان سے نکال دیتے، کر لیتے، کل اس سے مذاکرہ 4-5 گھنٹے بیٹھے رہے، رل کے روٹیاں کھاندے رہے۔ رانا ثناء اللہ کی اس بات پر جناب پیپلز پارٹی میں لگی آگ، اور ایک آج جیالہ مجھے کہہ رہا تھا، ایویں اس کی کال آ گئی، بڑا دوست ہے ہمارا، لیڈر ہے پنجاب کے لیول پر، ایک بڑا لیڈر ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا جناب بلاول نو غصہ چڑھیا اس گل تے، اور بلاول نے چک فون رانا ثناء اللہ نو کیتا، اور رج کے لڑائی ہوئی کہ پہلو میرا ابا مینوں کہندا سی یہ ابھی بچہ ہے، ہن تسی بھی کہندے ہو، اور میں تہاڈے واسطے اتنا کچھ کیتا انہی ترامیم کے حوالے سے، اور یہ وہ، لیکن پتہ نہیں یہ ہویا ہے کہ نہیں۔
لیکن جیالے اس بات پر تپے ہوئے ہیں اور آصف علی زرداری بھی اس بات پر ناراض ہے کہ میرے بیٹے نے اتنی ساری محنت کی اور یہ مسلم لیگ نون اس کے سر چ کٹا پاڑ لے۔ اچھا جی، کل احتجاج ہے بھائی جان، پی ٹی آئی نے کال دی ہے، ہمارے دوستوں پورا پاکستان نکل آئے، سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرے۔ کیوں احتجاج کرے؟ وہ گنڈا پور بھی کہہ رہا تھا عمران خان کو رہا کرو اور یہ کرو وہ کرو، اور ہم سارے احتجاج کر رہے ہیں تو پورا پاکستان نکل آئے۔ اچھا، کنا پاکستان پہلے نکلتا ہے احتجاج تے یہ بھی پتا ہے، کنا نکلتا ہے آپ ہی دسو نا۔ وہ ہوں پہلیاں موج بارہ نہیں جنرل فیض کے زمانے والیاں، جنرل ظہیر الاسلام کے زمانے والیاں، قمر جاوید باجوے والیاں موجاں نہیں ہے، اب نہیں نکلتے، اب کوئی 9 مئی نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک ٹیسٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ ٹیسٹر بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل یہ احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب حکومت نے کل تعلیمی اداروں میں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں چھٹی کر دی ہے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ گھروں سے باہر نہ آئے۔ پھر بھی اگر اسٹوڈنٹس آ کے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ یا پنجاب کالج کی یونیفارم، جعلی یونیفارم پہن کر نوجوان ان کے احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ جڑیاں گلاں ہیں نا، یہ جھوٹیاں نہیں، کہ پنجاب کالج کے اس افواہ سازی کے پیچھے جو واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کو اتنا اچھالنے کے پیچھے اور کسی ہوا کی بیٹی کو ذلیل و رسوا کرنے کے پیچھے، اس کی عزت داؤ پر لگانے کے پیچھے یہی پی ٹی آئی ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لے۔ چھوٹا جا چینل بھاجی، 250 دے کوڑا پہ چلے گئے، 250 کے قریب سبسکرائبرز ہو گئے۔ اگر آپ بھی ایک فنگر ایسے لگا لیں گے سبسکرائب کے بٹن پر اور بیل آئیکن دبا لیں گے تو کوئی حرج نہیں، مطلب قسمیں کچھ نہیں ہوں ایسا ویسا ہے۔ آ جاؤ یار، محفلاں لایا کران گے، گلاں کریا کران گے، ایک دوسرے نال دکھ سکھ پھولیا کران گے۔ تسی کامنٹ باکس مینوں دسو گے کہ سفی تو ایتھے غلط ہے، ایتھے ٹھیک ہے، میں تہاڈے نال گل کراں گا، میرے حوصلے ودھن گے، ایک دوسرے نال محبت اور سانجھ کا یہ سفر آگے بڑھے گا۔ سب سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔